جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز اور سارے جو سیاست سے کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ آ کے نئے بیانات دے رہے ہیں، نئے نئے لوگ اپنے بیانیے ڈھونڈ رہے ہیں، نیریٹیوز، سلوگنز، یہ سب چیزیں جو ہیں آج کل لوگ اس کی تلاش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عام لوگوں کو ان کی توجہ حاصل کی جائے، ان کو اپنا سپورٹر اور ووٹر بنایا جائے۔ تو اس وقت کچھ لوگ تو ہیں اپنی پرانی کارکردگی کی بنیاد پہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے فیوچر کے پلانز بتا رہے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ سیاسی پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں، کچھ نئی پارٹیوں میں جا رہے ہیں، کوئی پارٹیاں ٹوٹ رہی ہیں، کوئی نئی بن رہی ہیں۔ سو اس وقت ایک ملک میں ایک آپ سمجھ لیں کہ ایکٹیویٹی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو چل رہی ہے۔ اب اس میں عام انسان کا کیا حصہ ہے، عام انسان کا اس میں کیا فائدہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کے پاس یہ لوگ آئیں گے جو لیڈرز جن کی میں بات کر رہی ہوں سیاسی پارٹیوں کے، جب یہ الیکشن لڑے گا اس میں الیکٹیبلز ہوں گے، جاگیردار ہوں گے، سرمایہ دار ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ اب تک اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس آئیں گے اور پھر آپ سے ایک دفعہ ووٹ مانگیں گے اور آپ کو طرح طرح کی وہ لالچ دیں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، جو بھی کچھ کریں گے، لیکن آپ نے ان سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ یہ بندہ کتنا ایک سنجیدہ ہے، کتنا ایک سیریس ہے، کتنا ایک یہ نیک نیت ہے، اپنے جو بھی یہ کہہ رہا ہے آپ کی خوشحالی کی بات کر رہا ہے، ملک کی ترقی کی بات کر رہا ہے، اس میں کتنا ایک اس کا کتنے پانی میں آئی ہے، اگر آپ نے یہ بات جانچنی ہے تو آپ نے اس سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، کیا یہ اس ملک میں لینڈ ریفارمز کرنے کے حق میں ہے یا نہیں؟ کیا یہ اس ملک میں وڈیرہ شاہی، جاگیرداری، سرداری جو نظام ہے قبائلی سرداروں کا، کیا یہ وہ ختم کرنے کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ اس کا جواب نہیں دیتا آپ کو، اگر یہ بندہ جو بھی لیڈر آپ کے سامنے کھڑا ہے اگر یہ اس پہ بات نہیں کرتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اسی نظام کی پیداوار ہے اور یہ اسی نظام کا رکھوالا ہے، اسی نظام کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اسی نظام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یہ آپ کے حق میں نہیں بولے گا، آپ کے حق میں یہ کبھی فیصلے نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک آپ کے لیے بہت ہی اہم کرائٹیریا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں، کیونکہ میرا تو یہ بالکل 100% یقین ہے اس پہ کہ جب تک ہم اس ملک میں لینڈ ریفارمز نہیں کریں گے، جب تک ہم وڈیرہ شاہی ختم نہیں کریں گے، یہ ملک ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا زمین سے بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے، مطلب زمین کو کہتے ہیں دھرتی ماں ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم چپے چپے کے لیے لڑیں گے، ہم اپنے خون بہا دیں گے، یہی بات کرتے ہیں نا جب ہم زمین کی بات کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ملکوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تاریخی طور پہ، خاندانوں میں قتل و غارت ہو جاتی ہے زمین پہ، تو آخر کیا ایسی وجہ ہے جس سے کہ زمین کی اتنی اہمیت ہے؟ تو یہ آپ سوچیں، اس پر غور کریے گا۔ زمین کا رشتہ انسان کی زندگی سے بہت گہرا ہے، کیونکہ زمین سے انسان کو زندگی ملتی ہے، ایک طرح سے زمین سے خوراک ملتی ہے، زمین سے پانی ملتا ہے، زمین سے آپ کو درخت ملتے ہیں جس کا ماحولیات سے تعلق ہے، جس کا انسانی زندگی سے تعلق ہے، پھر یہاں سے جو بلڈنگ مٹیریل ہے وہ آپ کو زمین سے ملتا ہے، زمین پر آپ گھر بناتے ہیں، دفتر بناتے ہیں، عبادت گاہیں بناتے ہیں، اپنے کام کی جگہیں ہوتی ہیں، سکولز ہوتے ہیں، ایئرپورٹس ہوتے ہیں، جو بھی چیز آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا تعلق زمین سے ہے۔ تو آپ یہ ذرا سوچیں کہ اگر زمین پہ چند لوگوں کا قبضہ ہے تو آپ کی زندگی کیسے آزاد ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ کیسے اپنے لیے جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ زمین پہ کنٹرول کسی اور کا ہے۔ اور اس کا یہ جو وڈیرہ شاہی ہے یا جاگیرداری نظام ہے، سرمایہ داری، یہ سرداری نظام ہے، قبائلی سرداری نظام، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تاریخ میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اس وقت زمین کی ملکیت کا کانسیپٹ ہے، جو حد بندی ہے کہ یہ زمین میری ہے اور یہ تمہاری ہے، یہ پہلے سے نہیں تھا، یہ مغلوں کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اور اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو زمین ایک مشترکہ ملکیت ہوتی تھی، وہ پورے لوگوں کی ملکیت ہوتی تھی، اس میں کوئی میرے اور تیرے کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ تو زمین کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ پھر
جو ہمارا کلونیل سسٹم تھا، جو نو آبادیاتی نظام تھا، جس میں برطانیہ نے اس ملک پر جو حکومت کی، اس خطے پر جو حکومت کی، اس کے نتیجے میں یہ رائج کیا گیا، اور یہاں پہ لوگوں کو خاص لوگوں کو زمینیں عطا کی گئیں ان کی وفاداریاں خریدنے کے لیے، اور پھر جن لوگوں کو یہ زمینیں ملیں انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اور پھر انہوں نے جب آزادی کی جنگ ہوئی تو وہ انگریز کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ تو دیکھیے یہ جو جاگیرداری نظام ہے یہ کنٹینیویشن ہے اسی نظام کی جو کلونیل سسٹم کا ایک جز تھا، اور اس کی وجہ سے 1947 میں 1947 میں ہم نے کہنے کو تو آزادی حاصل کر لی، کاغذ پہ تو آزادی مل گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صرف آپ کے جو کیا کہہ رہے ہیں جو آقا تھے وہ چینج ہوئے، بجائے گوروں کے اب آپ پہ جو آپ کے اپنے لوگ تھے وہ حکومت کرنے لگے، کیونکہ زمینوں پہ ان کا کنٹرول تھا۔ اور آپ یہ ہسٹری میں پڑھ لیں کہ پنجاب کی اسمبلی میں، سندھ کی اسمبلی میں کون لوگ بیٹھے تھے، یہ جاگیردار طبقہ جو تھا یہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو زمین جو ہے یہ اس کا بہت ہی اہم رول ہے انسان کی زندگی میں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خاص طور سے سندھ اور بلوچستان میں اس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اور اس کی وجہ سے اور ساؤتھ پنجاب بھی اس میں آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ملک میں سیاسی، معاشی اور سماجی استحصال ہے، لوگوں کو کی سخت اپریشن ہے، اور اس پہ تو مطلب ریسرچ ہوئی بھی ہے، لکھا گیا ہے، رپورٹس ہیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رورل پاورٹی ہے، یعنی جو دیہی غربت ہے، اس کا سب سے بڑا جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لینڈ لیس لوگ ہیں، مطلب ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، اور وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں جن کے پاس زمین ہے، اور وہ ان مجبوری سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو گزارا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ رہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو عورتیں ہیں، میجورٹی عورتوں کی جو ہے ان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ان کو شیئر نہیں ملتا زمین میں سے، وہ غربت کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی انفیئر لینڈ کی جو تقسیم ہے، جو پانی کی تقسیم ہے، اس کی وجہ سے جو انفیئر ہے، اس کی وجہ سے غربت جو ہے آپ کے پاکستان میں غربت اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کے سماجی رشتے ہوتے ہیں وہ آپ کے پیداواری رشتوں سے جڑے ہوتے ہیں، مطلب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا جو کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، حالانکہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ جی ڈی پی میں تو اس کا کوئی بہت زیادہ حصہ نہیں ہے، لیکن 40% آپ کی آبادی ابھی بھی ایگریکلچر سے کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹڈ ہے۔ تو جو بھی پیداواری آپ کا نظام ہوتا ہے اس میں رشتے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو جو فیوڈل سسٹم ہے آپ کا، اس میں جو ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، مطلب جو ایک طاقتور اور کمزور کا رشتہ ہوتا ہے، جو ایک کیا کہنا چاہیے آقا اور غلام کا رشتہ ہوتا ہے، تقریباً وہی رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سرمایہ داری نظام ہے اس کے اندر رشتے ذرا مختلف ہوتے ہیں، اپریشن وہاں بھی ہوتی ہے۔ تو بعض جو تاریخ دان ہیں ان کے مطابق جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں جو ایک فرق تھا، جو ایک اس کے بعد اس کی سپریشن ہوئی، جو ایک خلیج پیدا ہوئی ہمارے درمیان، اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ ایسٹ پاکستان میں فیوڈل سسٹم نہیں تھا، انہوں نے بہت پہلے وہ ختم کر لیا تھا، جبکہ پاکستان میں فیوڈل سسٹم، بلکہ کہتے ہیں پاکستان تو بنا ہی جاگیرداروں کی مدد کی وجہ سے تھا۔ تو دس واز اے بگ ڈفرینس۔ اسی طرح یہ تو اس کی وجہ سے جو انسانوں کے رشتے تھے، جو مائنڈ سیٹ تھا، جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، جس میں آپ اگر چلے جائیں دیہاتوں میں جہاں پہ یہ سسٹم پریولنٹ ہے، وڈیرہ شاہی ہے، جاگیرداری نظام ہے، تو وہاں لوگ ان کو اپنے مائی باپ کہتے ہیں، مطلب ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو دینا ہے، جو پورا ان کی زندگی پہ جو قبضہ ہے وہ انہی لوگوں کا ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ جو تھا، یہ اس کی وجہ سے پاکستان میں جو ایک کلچر ڈیولپ ہوا، جو فیوڈل کلچر تھا، فیوڈل مائنڈ سیٹ تھا، وہ بہت ہی پریولنٹ تھا، جبکہ ایسٹ پاکستان میں ان کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی وہ موسٹلی مڈل کلاس سے تھی، اور ایک وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں پاکستان کے دو حصوں کے درمیان جو الائنمنٹ تھی وہ بہت مشکل تھی، اور ایونچولی
this resulted in division and in separation of Bangladesh. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، پوری جو آپ کو میں نے کہانی سنائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں یہ سمجھ لیں کہ اگر زمین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، زمین کی اونرشپ جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں رہے گی، زمین کا کنٹرول، اور وہ صرف زرعی زمین کی میں نہیں بات کری، آپ شہروں میں دیکھ لیں جو پرائم لینڈ ہے آپ کی، اس میں تو لینڈ مافیا کا قبضہ ہے، قبضہ گروپس بنے ہوئے ہیں یہاں تو، جن کے پیچھے پشت پناہی جو ہے وہ طاقتور لوگوں کی ہے. تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے. تو آپ کے پاس جو بھی ووٹ دینے کے لیے آئے، جو بھی آپ کی سپورٹ مانگے، جو بھی آپ کہے کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ آپ کا انڈیویجول سپورٹ ہو یا خاندان برادری کا ہو، آپ نے ان سے ایک ہی سوال کرنا ہے کہ کیا آپ اس ملک میں وڈیرہ شاہی کو ختم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں یا نہیں. اور اگر وہ چپ رہے یا اس کا جواب نہیں میں دے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص جو ہے یا یہ فرد جو ہے یہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. بہت شکریہ.